وبالسند المتصل منا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وإذا مات صاحبكم فدعوه رواه الترمذي والدارمي وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج کا ہمارا یہ ماہانہ درس حدیث پاک 31 جولائی 2024 محرم الحرام 1446 ہجری کا یہ آج کا دن جس میں یہاں ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں، آپ کے سامنے اپنے موضوع کی مناسبت سے سیرت رسول اور سیرت ازواج مطہرات کی روشنی میں خاندانی نظام کی اہمیت اور اس کے اصول کیا ہے، یہ 2 احادیث مبارکہ آپ کے پاس سامنے پڑھی ہیں۔ مشکات المصابیح باب عشرت النساء صفحہ نمبر 281۔ پہلی حدیث پاک اس کی روایت کرنے والی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ، اور میں تم میں اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے، امام دارمی نے، امام ابن ماجہ نے اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ دوسری حدیث پاک وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت جب 5 نمازیں پوری پڑھتی ہے، وصامت شہرہا، اور رمضان المبارک کے مہینے کے فرض روزے رکھتی ہے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے خاوند کا حکم مانتی ہے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ امام ابو نعیم نے حلیہ میں جو اخلاق کے متعلق ان کی کتاب ہے اس میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ تو ان احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھریلو زندگی، خاندانی زندگی کی بنیاد ڈالی، کیونکہ انسان کا آغاز، وہ آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنا کر، خاندان بنا کر انسانوں کا آغاز کروایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے جنت بنائی، جنت سجائی، جنت میں نعمتیں رکھیں، آدم علیہ السلام کو بھی جنت میں رکھا، لیکن ان کی طبیعت اور جبلت کی تسکین ابھی باقی تھی۔ جنت پیدا کرنے کے باوجود، جنت کی نعمتوں کے باوجود ابھی اس کی تسکین کا دور باقی تھا، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہی ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ اب یہ پیدا ہو گئی تو اللہ نے ان کا نکاح کر دیا۔ اب یہ دنیا میں پہلا نکاح ہے جو خود رب ذوالجلال نے کیا، آدم اور حوا کا آپس میں نکاح کر دیا۔ اب فرشتے گواہ ہیں، اللہ نکاح کرنے والے، آدم اور حوا سے یہ پہلا گھرانہ، پہلا خاندان یہ وجود میں آیا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، جب فتح مکہ ہوا تو مکہ فتح کرنے کے بعد اللہ کے گھر میں آئے کہ اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کریں۔ کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئے، وہاں جا کر سجدہ شکر ادا کیا اور پھر باہر واپس نکلے اور بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا۔ اور وہ خطاب کیا تھا؟ جس کو امام ابو داود نے اپنی سنن ابی داود میں نقل کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی نبوت کی محنت کا حاصل، اس کے نتائج انسانی زندگی میں، معاشروں میں کیا آنے والے ہیں اور آ چکے ہیں، ان کو بیان فرمایا۔ فرمایا الا سنو، ان کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی ہاتین موضوع۔ جاہلیت کے دور کے جتنے قوانین، برے رسم و رواج ہیں جس سے خاندانی نظاموں میں خرابیاں پڑتی ہیں، خاندانی نظام ٹوٹتے ہیں، انسانوں میں نفرتیں، لڑائیاں، جھگڑے پیدا ہوئے، ان سارے قوانین، رسم و رواج کو آج میں محمد الرسول اللہ نے اپنی نبوت کی 22 سالہ محنت کے نتیجے میں آج میں نے اپنے قدموں کے نیچے رون ڈالا۔ اب یہ پہلا نتیجہ بیان فرمایا، اور دوسری بات فرمائی، فرمایا آج کے بعد دوسری بات سنو، لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لاسود علی احمر۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی اور رنگ والے کو دوسرے رنگ والے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، الا بالتقوی۔ سب کو فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پر۔ اب یہ سارا خاندانی نظام یہ دین کے تقوی کے اصول پر یہ استوار ہوگا۔ لہذا فرمایا الا کلکم من آدم، سنو تم سب کے سب ایک آدم کی اولاد ہو، ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ وآدم من تراب، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے۔ اب تمہارا ایک خاندان ہے، پیچھے چلے جائیں تو سارے لوگ ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آج تم آپس میں ایک دوسرے پر برتری دکھاتے ہو، ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہو، ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو جھوٹے، یہ ساری چیزیں ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیۃ وتعظمها بالآباء۔ اپنے نسل پر، اپنے نسب پر فخر کرنا،
یہ جاہلیت کے دور کی علامت ہے۔ فرمایا اللہ نے اس کو ختم کر دیا۔ اب فخر کی بنیاد، عزت کی بنیاد، عظمت کی بنیاد اب نسب نہیں ہے، اب انسان کی اخلاقی اور عملی قوتیں ہیں، یہ اس کے نسب کی بنیاد ہے۔ جس کے اخلاق بلند ہوں گے، اب انسان میں اخلاق کہاں سے آئیں گے؟ یہ اخلاقی کمال کہاں سے آئے گا؟ اب نسب بھی گھر سے چلتا ہے، نسب بھی خاندان سے چلتا ہے، لیکن نسب کے ساتھ اخلاقی تربیت وہ بھی خاندان سے چلتی ہے، وہ بھی اپنے گھر سے چلتی ہے۔ سب سے پہلی تربیت انسان کی وہ ماں باپ کے گود کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی تربیت اس کے ماں باپ کرتے ہیں، اس کا غالب ماحول وہ اس کی تربیت کرتا ہے۔ اس لیے اب آگے جو نسل انسانی وجود میں آئے گی وہ گھر سے پیدا ہوگی۔ اب گھر کا نظام وہ اعلیٰ تربیت پر ہوگا اور اس کے اصول اور ضابطے وہ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو پھر ان میں کمال پیدا ہوگا۔ اس لیے یہ پہلا نکاح اللہ جل شانہ نے کیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں دنیا میں زندگی بسر کرنے والے لوگ شرعی احکامات، جتنے شرعی احکامات ہیں دنیا سے جانے کے بعد ان پر پھر مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے تو پھر ان پر عمل کرنا فرض طور پر یہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان کی تربیت کامل اور مکمل ہو چکی ہوگی۔ جنتی جنت میں جانے کے بعد سارے شرعی احکامات اپنی فرض حیثیت ان کی ختم ہو چکی ہوگی، لیکن ایک شرعی حکم وہ جنت میں بھی جاری رہے گا۔ وہ کون سا ہے؟ علماء فرماتے ہیں وہ نکاح کا حکم ہے۔ اب جنتی جنت میں جانے کے بعد ان کے نکاح جاری رہیں گے۔ اب جنت میں پہنچنے کے بعد وہ ہر ہفتے کو جنت میں بازار لگے گا کہ جس میں جنت کی عورتیں ہوں گی۔ اب جس کو اپنا گھر، اپنے گھر کو بنانے بسانے کے لیے جہاں ضرورت پیش آئے گی تو وہ جس عورت کو پسند کرے گا اسی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اس لیے اب یہ عورتیں بھی اور یہ مرد بھی اپنی انہی عورتوں کے ساتھ جن سے وہ دنیا میں زندگی گزارتے تھے بام مودت اور محبت کے ساتھ، یہ بھی وہاں موجود ہوں گی۔ اور پھر اگلا دور ان کی ترقی کا وہ قائم دائم رہے گا۔ تو لہٰذا گھریلو نظام، خاندانی نظام وہ کس بنیاد پر استوار ہوتا ہے؟ اب ایک خامد، ایک اور بیوی، ایک مرد اور ایک عورت، ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے یہ مرد اور عورت آپس میں اجنبی تھے، لیکن نکاح ہونے کے بعد ان کو قریب کر دیا گیا، ایک جگہ جمع کر دیا گیا، ان کو اکٹھا کر دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے اندر محبت ڈال دی، مودت ڈال دی۔ اب خاوند اور بیوی ان کے درمیان مودت اور محبت پیدا ہو گئی۔ اب مودت اور محبت یہی بنیاد ہے خاندانی نظام کی، کہ خاندانی نظام کیسے چلے گا؟ وہ مودت اور محبت کی بنیاد پر اور رحمت کی بنیاد پر چلے گا۔ اب جب ماں باپ کے اندر، خاوند بیوی کے اندر آپس میں مودت اور محبت ہوگی تو اس کا لازمی نتیجہ کیا آئے گا؟ وہ ایک دوسرے کو عزت دیں گے۔ تو عزت، دوسرا اصول آ گیا عزت کا، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو عزت اور احترام دیں گے۔ عورت خاوند کو عزت اور احترام دے گی اور مرد اپنی بیوی کو عزت اور احترام دے گا۔ اب یہ اگلا دور یہ عزت اور احترام کی بنیاد پر آگے بڑھے گا، یہ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کریں گے۔ اسی لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں، فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے
جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوگا۔ اللہ کی نگاہ میں بہترین کون ہے؟ اللہ کے قرآن کی نگاہ میں بہترین کون ہے؟ اللہ کے رسول کی نگاہ میں بہترین کون ہے؟ اللہ کے فرشتوں کی نگاہ میں بہترین کون ہے؟ فرمایا خیرکم لأہلہ، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتری سوچتا ہے، اپنے گھر والوں کو عزت دیتا ہے، اپنے گھر والوں کو محبت دیتا ہے، اپنے گھر والوں کو عزت دیتا ہے۔ اب یہ عزت اور تکریم اور مودت اور محبت کا سبق یہ دین نے پڑھایا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میری بیٹی کے لیے رشتہ آ رہا ہے، میں کس رشتے کو پسند کروں؟ فرمایا جس کے اندر مروت ہو، اخلاق ہوں، جس کے اندر مروت اور اخلاق ہوں اور دین ہو، فرمایا اس کو تم پسند کر لو، اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اور حدیث پاک میں بھی آیا جب کسی عورت کے جوڑ کا کوئی رشتہ آ جائے، مناسبت موجود ہو، فرمایا اس رشتے کو مت ٹھکراؤ۔ اگر تم ٹھکراؤ گے الا تفعلوا تکن فی الارض فتنۃ وفساد عریض، اگر اسے ٹھکراؤ گے تو دنیا میں فتنہ اور فساد اور بڑا لمبا چوڑا فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔ تو اب جوڑا بننے جا رہا ہے، اور گھر والے لوگ، خاندان والے لوگ، اب وہ اس میں اپنی اپنی خواہشات داخل کر کے دین اور قومی اور اجتماعی اور مرد اور عورت کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیں، تو قرآن کہتا ہے اس گھریلو نظام کا ٹوٹنا یہی بڑا فساد ہے۔ قرآن فساد کسے کہتا ہے؟ گھر کے اندر خرابی پیدا ہو جائے۔ اب اصل جنت آدم علیہ السلام کی کب بنی؟ جب آدم اور حوا کا نکاح ہو گیا، اب وہ اصل جنت بن گئی۔ اس لیے فرمایا مرد اور عورت ایک یونٹ بنتے ہیں۔ یہ معاشرے کی پہلی اکائی، سوسائٹی کی پہلی بنیاد، انسانیت کا وجود کا پہلا بنیادی ڈھانچہ، مرد اور عورت دونوں سے مل کر نسل انسانی آگے بڑھتی ہے۔ خاندانی نظام سے، گھریلو نظام سے یا خاندانی نظام سے انسانی زندگی کا یہ سفر شروع ہوا، اور اس کی ترقی کی یہی بنیاد ہے۔ طبعی طور پر، فطری طور پر، قانونی طور پر انسانی معاشرہ وہ خاندان وجود میں آئے اور خاندان ترقی کرے، وہی آگے بڑھے۔ اب خاندانی نظام کو توڑنے والا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا، خاندانی نظام توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب گھریلو نظام بنانا، اسے استوار کرنا، اس پر جو قدم اٹھایا جاتا ہے، جو مال خرچ کیا جاتا ہے، اس پر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کمائی کر کے لاتا ہے، اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، اپنے بچے کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ ایک آدمی کمائی کرنے کے لیے جا رہا ہے، ایک صحابی کہنے لگے کاش کہ یہ اپنی جوانی، اپنی طاقت یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ محنت مشقت کرنے جا رہا ہے، پیسے کمانے کے لیے جا رہا ہے، مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ وہ آپ نے فرمایا مزدوری کر کے کیا کرے گا؟ پھر فرمایا دولت تین قسم کی ہے، ایک دولت کمانے کے بعد دولت پر فخر کرے، یہ دولت جہنم میں پہنچائے گی۔ ایک دولت کمانے کے بعد درہم اور دینار کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، خرچ کرے، یہ بھی جنت میں اسے پہنچائے گی۔ ایک دولت درہم اور دینار کمانے کے بعد اس لیے کماتا ہے اس کے بچے دنیا میں بے روزگار نہ ہو، کسی کے سامنے بھیک نہ مانگے، فرمایا اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جب یہ محنت مشقت کر رہا ہے فہو فی سبیل اللہ، یہ بھی اللہ کے راہ میں ہے۔ جو جہاد میں جاتا ہے وہ بھی اللہ کے راہ میں ہے، جو مال خرچ کرتا ہے وہ بھی اللہ کے راہ میں ہے، جو مال اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔
فرمایا جو لقمہ تو اپنی بیوی بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے اس پر تجھے ہر لقمے پر اللہ جل شانہ صدقے کا ثواب دیتا ہے، اس لیے اس کو بھی صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ اب اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو ایک دوسرے کو عزت دینا یہ بھی ایک ضروری ہے۔ ایک بچے کو بھی عزت دیں، عورت کو بھی عزت دیں، بیوی کو بھی عزت دیں، بیوی گھر والوں کو، خاندان والوں کو عزت دے، سارے لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں۔ یہی ہے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ گھریلو نظام جب مودت اور محبت پر آ جاتا ہے تو یہ جنت بن جاتا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سے مسلمانوں نے اپنی بیویوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو اپنی نوکرانی سمجھ لیا ہے، اس وقت سے ان کی نسل غلام پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ جب تک یہ اپنی عورتوں کی عزت نہیں دیں گے، اپنے گھر میں عزت نہیں پیدا کریں گے تو اپنی نسل کی عزت کیسے پیدا کروائیں گے؟ تو گھر میں عزت کا نظام پیدا کریں، گھر میں مودت اور محبت کا نظام پیدا کریں، ایک دوسرے کے حقوق کے احترام کا دور پیدا کریں، یہ سب سے ضروری بات ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، ان کی بہتری سوچتا ہے، ان کی ترقی سوچتا ہے، ان کے بارے میں سوچتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو اپنے ایک علاقے کا گورنر بنا کر اسے بھیجا، روانہ کرنے کے لیے اسے مدینہ سے باہر تک جانے لگے۔ اب جاتے جاتے راستے میں اس سے ایسی حرکت سرزد ہوئی، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ اپنے گھر والوں کے بارے میں تو بہت سخت ہے، یہ تو ان کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ اس کا بچہ سامنے آیا تو بچے سے مودت، محبت اور پیار کا کوئی اس نے طریقہ کار ہی نہیں طے کیا، کوئی اظہار ہی نہیں کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کو فوراً اس کو واپس بھیج۔ فرمایا تو یہ سہل نہیں ہے کہ تجھے امت کا گورنر بنایا جائے، ایک علاقے کا عامل بنایا جائے، تو اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو محبت، مودت، پیار نہیں دے سکتا، تو تجھے لیڈر بنایا جائے گا، گورنر بنایا جائے گا، تو تباہی کرے گا۔ اسی لیے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں خلافت راشدہ کے دور میں جو آدمی گھر کا نظام بہترین چلاتا تھا اس کو عہدے دیے جاتے تھے، جو گھر کا نظام نہیں چلا سکتا اس کو امت کا کوئی عہدہ نہیں دیا جاتا تھا۔ تو خلافت راشدہ میں گھریلو نظام کو بنیاد بنا کر عہدے دیے جاتے تھے۔ جو گھر کا نظام چلاتا ہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے، وہاں مودت اور محبت کا اظہار کرتا ہے، ان کے حقوق اور پیار سے ادا کرتا ہے، تو فرمایا یہ آدمی اس قابل ہے۔ ایک عرب دیہاتی سردار اقرع ابن حابس وہ آئے رسول اللہ کی خدمت میں، تو رسول اللہ کی خدمت میں ایک بچہ آیا، آپ نے اسے پیار کیا، تو وہ کہنے لگا میرے تو اتنے بچے ہیں، میں نے اپنے بچے کو کبھی پیار نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت تنبیہ کی، فرمایا اگر اللہ نے تیرے سینے کے اندر پتھر کا ٹکڑا رکھ دیا ہے، دل نہیں رکھا، تو اس میں محمد الرسول اللہ کا کیا قصور ہے؟ اگر تیرے سینے میں پتھر کا ٹکڑا ہے، انسان کے دل میں محبت ہونی چاہیے، اور بالخصوص چھوٹوں پر محبت ہونی چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ نے اپنی بعثت کے مقاصد میں امت کے 3 مظلوم طبقوں کو اٹھایا، بچوں کو، عورتوں کو، یتیموں اور غلاموں کو، ان کے حقوق کا تحفظ کروایا، ان کے حقوق دلوائے۔ اسی لیے فرمایا جو آدمی دنیا میں ان کمزوروں کے حق، ایک عورت گھر میں آ گئی، اب اس گھر میں اس کا بھائی بھی نہیں، اس کا باپ بھی نہیں، اس کا کوئی آدمی نہیں، تو اب اس کے حقوق کا تحفظ نئے گھر کے اندر کیسے ہوگا؟ اب سارے لوگ خامن کی طرف ہو، وہ عورت اکیلی ہو، اس کے حق کے بارے میں کوئی بولنے والا نہ ہو، یہ تو اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔
یہیں سے پتہ چلتا ہے خاندانی نظام میں عدل و انصاف کو قائم کرنا بھی ضروری ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر ایثار و محبت کا عمل اختیار کرنا یہ بھی ضروری ہے، تاکہ کسی کو اجنبیت کا احساس نہ ہو۔ فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ اب اللہ کے پیغمبر اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہے، ہر ایک کو گھر میں آ کر عزت دیتے ہیں، ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی ازواج مطہرات بھی، وہ بھی آپ کی عزت اور تکریم کرتی ہیں، جس طرح ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے والہانہ محبت رکھتی، اور اس محبت میں انہوں نے وہ اشعار بھی کہے جو اشعار آج بھی تاریخ کے اندر یہ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا تھا لنا شمس وللآفاق شمس، ایک میرا سورج ہے اور ایک آسمان کائنات کا سورج ہے، وشمسی خیر من شمس السماء، اور میرا سورج یہ آسمان کے سورج سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے، بہترین ہے۔ کیوں؟ فإن الشمس تطلع بعد فجر، یہ سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، وشمسی طالع بعد العشاء، اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ ان کا نور اخلاق، ان کی زندگی کے کمالات کا اظہار وہ راتوں کو بھی ہوتا ہے، رات بھی پیغمبر سے جگمگا رہی ہوتی ہے، اور پیغمبر کے وجود سے گھر بھی جگمگا رہا ہوتا ہے، جہاں جہاں سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں وہیں ان کا نور اور ان کی روشنی انسانوں کے لیے زندگی کا دور پیدا کر رہے ہو۔ ام المومنین فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھتے تھے، اور ہمارا کمرہ چھوٹا سا تھا کہ اللہ کے پیغمبر سحری کو اٹھ کر جب نماز پڑھتے، جب سجدے میں جاتے تو میرے پاؤں کو ہاتھ لگتا تو میں پاؤں سمیٹ لیتی، اور جب سجدے سے اٹھتے کیونکہ لمبی رکعت پڑھتے تھے پھر میں پاؤں پھیلا لیتی۔ اب یہ حال تھا، لیکن وہ فرماتی ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے پیغمبر رات کو اٹھتے ہیں، تہجد کے لیے وضو کرتے ہیں، اور ہماری نیند میں کبھی خلل نہیں پڑا۔ اب تہجد کی نماز نفل نماز ہے، اور اپنے گھر والوں کی نیند بھی خراب نہیں ہونے دیتے۔ اب کسی کو اجازت نہیں ہے کسی دوسرے کے گھر میں خرابی پیدا کرے، کسی دوسرے کے نظام زندگی کو توڑنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لیس منا من خبب امرأة علی زوجها، وہ میری امت کا انسان اور فرد نہیں جو خامن کے خلاف عورت کو بھڑکائے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ عورت کو بھڑکاتا ہے۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، تمثیلی واقعہ ہے، ہو سکتا ہے حقیقی واقعہ بھی ہو۔ ایک آدمی غلام خریدنے کے لیے پچھلے زمانے میں گیا مارکیٹ میں، ایک بہترین غلام اسے نظر آیا۔ اب اس غلام کو خریدنے لگا تو مالک کہنے لگا اس کے اندر ساری خوبیاں ہیں، ساری صلاحیتیں اس کے اندر ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر اس کو بیچتا کیوں ہے؟ کہنے لگا بیچتا اس لیے ہوں کہ یہ چغل خور ہے، اس کی عادت خراب ہے، اخلاق خراب ہے، یہ ایک کی چغلی دوسرے کے پاس، دوسرے کی چغلی دوسرے سے لگاتا ہے، اس لیے میں اس کو بیچ رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے، یہ چغل خور ہے۔ وہ اپنے گھر لے آیا، کچھ عرصہ گزرا، اس نے وہاں کا ماحول دیکھا تو اس کی تربیت کے آثار جو بدبختی کے اس کے اوپر طاری تھے وہ نکلنا شروع ہو گئے۔ وہ ایک دن عورت کو کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تیرا خامن تیری طرف توجہ نہیں کرتا، اس کی توجہ کسی اور طرف ہے۔ انہوں نے کہا پھر؟ اس کے یہاں کہا اس کی توجہ تیری طرف ہو جائے میرے پاس ایک نسخہ موجود ہے۔ اس نے کہا کون سا نسخہ ہے؟ اس نے کہا نسخے پر عمل اس وقت ہوگا تو اس کی داڑھی کے 2 بال کاٹ کے مجھے دے دے، تو پھر میں اس پر عمل کروں گا۔
تو یہ تیری طرف توجہ رکھے گا۔ اس نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں۔ اب دوسری طرف اس نے مرد کو کہا یہ عورت جو ہے نا تیری، یہ دوسروں سے تعلق رکھتی ہے، یہ ایک نہ ایک دن تیرا گلا ضرور کاٹے گی، ایک دن آئے گا کہ یہ تیرا گلا کاٹے گی۔ اب وہ رات کو ایک دن سویا تو نہیں، سونے والی اس نے وہ حالت بنا لی، خراٹے لینے لگا۔ وہ بیوی آئی کینچی لے کر کہ اس کے 2 بال داڑھی کے کاٹے۔ اب بال کاٹنے کے لیے آئی، وہ سمجھ گیا، اس نے کہا بالکل اس غلام نے صحیح کہا تھا کہ یہ تو مجھے مارنا چاہتی ہے۔ وہ اٹھا، او دیکھا نہ تو دیکھا، اٹھا کر چھری لی اور اس کو مار دیا۔ اب عورت کے خاندان والے آئے، اس نے مرد کے خاندان والوں کو مار دیا، مرد کو مار دیا۔ اب دونوں خاندانوں والے آئے اور آ کر مرد اور عورت کے خاندانوں نے لڑائی ڈال لی، آپس میں بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اب جب بعد میں تحقیق شروع ہوئی، درمیان میں لوگ آئے کہ کیوں لڑ رہے ہو آپس میں، مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے، تحقیق کرو۔ جیسے تحقیق شروع کی تو پتہ چلا مسئلہ تو تھا ہی کوئی نہیں۔ اب مسئلہ درمیان میں اس چغل خور غلام کا تھا۔ آج بھی گھروں میں، خاندانوں میں ایک آدمی جاتا، ایک بات کر کے چلا جاتا ہے، اور ایک بات وہ انسان کی شان کے متعلق وہ اتنی کڑوی ہوتی ہے، پورے خاندان کو تباہ کر دیتی۔ رسول اللہ کے سامنے مجلس میں آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے آپ کی دوسری زوجہ مطہرہ کے بارے میں ذکر کیا، قد کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا یہ بات مت کرو، یہ بہت کڑوی بات ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی، جیسا ان کا قد ہے اسی کو بیان کیا۔ فرمایا یہ تو پیٹھ کے پیچھے ہے، یہ تو غیبت ہے۔ فرمایا یہ ایسا کلمہ ہے، یہ غیبت کا، چغل خوری کا، دوسروں کی لڑائی بجھائی کا، دوسرے کے مقام کم کرنے کا۔ فرمایا یہ اگر 7 سمندروں میں ڈالا جائے تو یہ 7 سمندروں کو کڑوا کر دیتا ہے۔ آج ہمارے خاندانوں میں کڑواہٹ کیوں ہے؟ ہر آدمی دوسرے کو کاٹ کھانے کے لیے تیار ہے، برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ خاندانی نظام برداشت پر چلتا ہے، یہ رد عمل پر نہیں چلتا۔ گھر میں جائیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جب باہر سے کسی میدان سے واپس آتے تھے، صحابہ کرام کو حکم دیا کوئی آدمی اچانک اپنے گھر کے اندر نہ آئے، گھر والوں کو بتا کر آئے، اچانک گھر میں نہ آئے۔ اللہ کے پیغمبر سفر سے واپس تشریف لاتے تو مدینہ میں، شہر میں داخل نہ ہوتے، باہر رات کو پڑاؤ کرتے تاکہ مدینہ والوں کو پتہ چل جائے۔ فرمایا گھر والے اپنا گھر کا نظام درست کر لیں، صفائی شفائی کر لیں، جو چیز جہاں رکھنی ہے اس کو رکھ لیں۔ کہ تستحد المغیبہ، اور وہ عورت اپنے خاوند کے لیے تیار ہو جائے، اپنا بناؤ سنگار بھی کر لے۔ فرمایا اس کی بھی بنیادی طور پر شریعت نے یہ حکم نامہ عملی طور پر اللہ کے پیغمبر نے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو مدینہ سے باہر لا کر وہاں پڑاؤ ڈال دیتے ہیں کہ اچانک اپنے گھروں میں کوئی آدمی داخل نہ ہو، اور جب مسجد میں بھی آئے، داخل شہر میں بھی ہوں، تو سب سے پہلے مسجد میں آ کر 2 رکعت پڑھیں۔ اچانک گھر میں کوئی آدمی نہ جائے، طریقہ کار بتایا، مسجد میں 2 رکعت پڑھیں، گھر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ آ رہے ہیں، یہ گھر تیار ہو جائے گا۔ اگر اچانک کوئی آدمی گھر میں آ جائے تو اس کے لیے تو مسئلہ بنے گا۔ ظاہر ہے کہ گھر کے حالات مختلف ہوتے ہیں، انسانوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ نے ان کو وصیت فرمائی گھر میں جاؤ تو السلام علیکم کہہ کر داخل ہوا کرو۔ ان کا یا رسول اللہ میرے گھر میں صرف ماں ہے اور تو کوئی نہیں، ابھی شادی تو ہوئی نہیں، میرے گھر میں صرف ماں ہے۔ تو فرمایا انسان کبھی سوتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی جاگتا ہے، کیا تو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو ننگی حالت میں دیکھے؟ میں نہیں۔ تو فرمایا گھر میں اجازت لے کر داخل ہو۔ اب گھر میں گھر والوں سے بھی اجازت لے کر داخل ہو، یہ بھی حکم دیا، طریقہ کار سکھایا، اسلوب بتایا، آداب زندگی بتائے
کہ زندگی کے آداب کیا ہیں، تو گھر نام ہے زندگی کے آداب سیکھنے اور سکھانے کا۔ مرد اور عورت مل کر آداب سیکھیں گے، انسان کی زندگی آگے بڑھتی ہے۔ بار بار انسان بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے، اس اعتبار سے ہمیں ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اس لیے اسلام میں مرد کی بھی بڑی اہمیت ہے، خاوند کے اعتبار سے، باپ کے اعتبار سے، بھائی ہونے کے ناطے سے، بیٹا ہونے کے ناطے سے، یہ چار بڑے رشتے ہیں۔ عورت کی بھی بڑی اہمیت ہے، بیٹی ہونے کی نسبت سے، ماں ہونے کی نسبت سے، بہن ہونے کی نسبت سے، بیوی ہونے کی نسبت سے۔ اب نسبتیں بدلتی ہیں، رشتوں کے تقاضے بدلتے ہیں، فرائض بدلتے ہیں، ذمہ داریاں بدلتی ہیں۔ بہن ہو کر کیا کرے گی، بیٹی بن کر کیا کرے گی، ماں بن کر کیا کرے گی، بیوی بن کر کیا کرے گی۔ اب یہ سارا اسلوب ہے، طریقہ کار۔ اس لیے آج مسلمان ان چیزوں کو بھول گئے۔ عورتوں کا بڑا کردار ہے دین اسلام میں، اسلام کے پھیلانے میں جہاں مردوں کا کردار ہے وہاں عورتوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ عورتوں کو بھی بہت بڑی ذمہ داریاں تھیں، جن عورتوں کی تعلیم و تربیت ہوئی، نشو و نما قرآن کے اصول پر ہوئی، ان عورتوں کے اندر اخلاق دین کے آ گئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بڑے بڑے لوگ، اب دیکھو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچپن سے لے کر اس جوانی کی عمر تک کس نے پہنچایا؟ ابراہیم علیہ السلام تو شام چلے جاتے تھے۔ اب مکہ مکرمہ میں دودھ پینے کی عمر سے لے کر جوانی کی عمر تک کس نے پالا پوسا، تربیت دی؟ ان کی ماں حضرت ہاجرہ نے۔ اب ایک ماں اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا پیدا کرتی ہے، ایک ماں فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کو کھڑا کر دیتی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کے اندر وحی بھیج دی، حکم تبھی بھیج دیا کہ تم اپنے بچے کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کس طرح ان کی پرورش اور نگرانی کرتی ہے، ان کے لیے خدمت کا فریضہ سر انجام دیتی ہے، رات اور دن اپنے اس بچے کے لیے محنت کر کے اس بچے کو یہاں تک پہنچا دیا کہ اللہ کے نبی بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام آج دنیا میں جلیل القدر پیغمبر کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ کس گود میں پرورش پا رہے ہیں؟ وہ صدیقہ مریم صدیقہ عفیفہ کے گود میں پرورش پا رہے ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں صدیقہ ہے۔ ان کی پرورش میں ایک نبی زکریا علیہ السلام اور ایک ماں کی گود میں پرورش پانے والے مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، جس نے بنی اسرائیل کو اور دنیا میں انبیاء بنی اسرائیل کی ساری محنتوں کی حفاظت کا ایک دور پیدا کر کے دکھا دیا۔ اسی طرح ایک بہن فاطمہ بنت خطاب، اس بہن کی وجہ سے حضرت عمر بن الخطاب مسلمان ہوتے ہیں۔ حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، وہ مکہ چھوڑ کر بھاگ کے چلے گئے۔ مکہ فتح ہوا کہ میں تو اس شہر کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ ان کی بیوی ام حکیم آئی، یا رسول اللہ اکرمہ کے لیے اجازت ہے، پناہ ہے؟ فرمایا ہاں اکرمہ کے لیے پناہ ہے، مسلمان ہو گئی، اور ان کو تلاش کرنے کے لیے چلی گئی۔ اب وہاں تلاش کرنے کے لیے گئی تو دیکھا کہ جدہ سے وہ بحری جہاز پر بیٹھ کر جا رہے ہیں۔ وہاں سے اس نے پردہ ہلایا اور جہاز کو واپس کروایا، اور وہاں سے انہیں لے کر آئی۔ انہیں کہا تیرے لیے پناہ لے کر آئی ہوں محمد الرسول اللہ سے، تو کہاں جا رہا ہے؟ ایک بیوی اکرمہ ابن ابی جہل کے مسلمان ہونے کا سبب بنتی ہے۔ ابو طلحہ انصاری ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، میدان احد میں رسول اللہ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہیں، سارے تیر اور لکڑیاں آپ پر برسنے کو تیار ہیں۔ ابو طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا۔ ابو طلحہ وہاں کھڑے ہیں، لیکن ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے والی کون ہے؟ ان کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ دیکھیں اسلام کی پہلی خاتون عورت جس نے اسلام قبول کیا وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کو آسمان سے جبرائیل امین اللہ کا سلام لے کر آتے ہیں۔
رسول اللہ کو فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے خدیجہ کو سلام پہنچا دیں، اس کی قربانیوں کی بنیاد پر، اس کی محنت کی بنیاد پر، اس کی رسول اللہ سے اور دین سے محبت کی بنیاد پر۔ رسول اللہ کے گھر کا نظام ساری زندگی حضرت خدیجہ نے چلایا، آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کر کے دکھایا، آپ کو اپنے گھر کی طرف سے بے پرواہ کر دیا کہ آپ کی گھر کی ذمہ داریاں حضرت خدیجہ نے اٹھا رکھی ہیں۔ پورا گھریلو نظام، خاندانی نظام، اس میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ دست و بازو بن کر کھڑی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ تاریخ میں اگر آگے بڑھ کر دیکھیں تو بڑے بڑے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ امام شافعی یتیم ہو گئے، ان کی ماں نے ان کی پرورش کی، ان کو تربیت دلائی۔ آگے بڑھ کر دیکھیں امام بخاری جنہوں نے علم حدیث کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیا، ان کی ماں نے ان کی پرورش کی۔ امام شیخ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس مقام تک پہنچے کہ اولیاء اللہ کے سرتاج بنے، دین کا محور و مرکز بنے، تو ان کی بیک پر کون ہے؟ ان کی والدہ محترمہ اور خلیفہ وقت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خلیفہ راشد ہیں۔ ان کو اس سارے خلافت کے نظام میں استقامت بخشنے والی عورت کون سی ہے؟ وہ فاطمہ بنت عبد الملک ابن مروان، عبد الملک ابن مروان کی بیٹی فاطمہ، جس نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو ہر میدان میں سہارا دے کر کھڑا کیا، گھریلو نظام میں ان کو کوئی آنچ نہیں آنے دی، اور ہر آن ہر گھڑی انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کا وہ انداز لیا۔ وہ بھی اموی خاندان کی ایک چشم و چراغ ہے، عبد الملک ابن مروان کی بیٹی ہے، مروان ابن الحکم کی پوتی ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر گئے، ایک باغ میں چلے گئے۔ باغ میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک غلام ہے، حبشی غلام، وہ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے۔ ایک کتا اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، ایک لقمہ کتے کو دیتا ہے، پھر ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، ایک لقمہ کتے کے منہ میں ڈالتا ہے۔ وہ منظر دیکھ کر حیران اور پریشان ہے۔ کھانا ختم ہوا تو اس کے پاس گئے، اس سے پوچھنے لگے یہ کیا ماجرا ہے تیرا؟ کہنے لگا کئی سال سے یہ کتا ہمارے ساتھ رہتا ہے، کئی سال گزر گئے یہ کتا ہمارے ساتھ رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کی وجہ سے میرے ساتھ رہتا، میں کھانا کھاؤں اور میں اس کو اپنے کھانے میں شریک نہ کروں۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا، صحابی نے پوچھا بیوی کا کیا حق ہے؟ فرمایا جو خود کپڑا پہنو ویسا کپڑا اسے پہناؤ، جو خود کھانا کھائے تو ویسا کھانا اسے کھلاؤ۔ اب ایک کتا جو ہمارے ساتھ رہتا ہے اس کو کھانا نہ کھلاؤں، یہ مروت اور اخلاق کے خلاف ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اسے کھانا نہ کھلاؤں؟ اب انہوں نے کہا، بڑے متاثر ہوئے اس کے اخلاق سے، غلام پوچھا یہ باغ کس کا ہے؟ کہنے لگا یہ حضرت عثمان کی اولاد کا باغ ہے، میں ان کا غلام۔ گئے حضرت عثمان کی اولاد سے بات کی، یہ باغ اور یہ غلام مجھے بیچ دو۔ عبداللہ ابن جعفر طیار، جعفر طیار کے بیٹے، رسول اللہ کا خاندان ہے، اس لیے حضرت علی کے بھتیجے لگتے ہیں، اور ان کا بھی بڑا مقام ہے اہل بیت کے اندر، بڑے سخی لوگوں میں سے تھے۔ تو فرمایا ان کو بیچ دیا انہوں نے۔ اب جب بیچ دیا تو گئے دوبارہ عبداللہ ابن جعفر طیار، جا کر اس غلام کو کہا یہ باغ میں نے خرید لیا۔ اس نے کہا اللہ آپ کو مبارک کرے یہ باغ۔ اس نے کہا لیکن افسوس۔ نے کہا کس چیز کا افسوس ہے تجھے؟ کہنے لگا کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ، آل عثمان کے ساتھ، حضرت عثمان کی اولاد کے ساتھ بچپن سے وقت گزارا ہے، جوانی تک پہنچا ہوں، مجھے انہوں نے چھوٹا سا پال کر بڑا کیا ہے، مجھے اپنے اس خاندان سے بچھڑنے کا بہت افسوس ہے۔ دیکھو خاندانی نظام کیسا ہونا چاہیے۔ ایک غلام جس عثمان ابن عفان کے خاندان میں پرورش پا رہا ہے، جب وہ خاندان
اس کے وہ بک گیا، اس خاندان سے بچھڑنے پر افسوس کر رہا ہے۔ کتنا عمدہ خاندانی نظام تھا ہمارا، کتنی عزت اور تکریم دی اس کو۔ یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، اور پھر انہوں نے فرمایا تو خوش ہو جا، یہ باغ میں نے خرید کر تجھے وقف کر دیا، تجھے ہبہ کر دیا، اور تجھے میں نے آزاد کر دیا۔ انہوں نے کہا اللہ آپ کی زبان کو مبارک کرے، آپ بھی گواہ رہیں کہ میں نے یہ باغ جو آپ نے مجھے ہبہ کیا ہے، میں نے آل عثمان کو واپس وقف کر دیا۔ دیکھو جن مسلمان گھرانوں میں پلنے والا ایک غلام، اس کی ہمت اور جرت دیکھیں، سخاوت کا حال دیکھیں۔ عثمان ابن عفان کے بچوں میں سخاوت کتنی تھی، ان کے تربیت یافتہ غلاموں میں کتنی سخاوت ہے۔ وہ اپنے آقا اور اپنے مالکوں کی اولاد کے لیے اس باغ کے ملنے کے بعد وہ باغ انہی کے لیے وقف کر کے جاتا ہے۔ آپ گواہ رہیں میں نے آل عثمان کے لیے باغ پھر وقف کر دیا۔ آج ہمارا گھریلو نظام، آج ہمارا خاندانی نظام اپنے ساتھ جڑنے والوں کی کیا تربیت کرتا ہے، ان کو کیا خوبیاں سکھاتا ہے، ان کو کیا عظمتیں دلاتا ہے۔ دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاندانی نظام ایک مرد اور عورت کی بنیاد پر چلتا ہے۔ اب مرد اور عورت، ان کے ذیل میں ان کے خادم اور غلام اور ان کی اولاد ہے، یہ چار چیزیں مل کر خاندانی نظام بنتا ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ نے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک عورت اذا صلت خمسہا، جب 5 فرض نمازیں روزانہ ادا کرتی ہے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے فرض روزے ادا کرتی ہے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اور اپنے خاوند کی تابعداری کرتی ہے، گھریلو نظام چلاتی ہے۔ گھریلو نظام مل کر چلتا ہے مشاورت کی بنیاد پر، مودت کی بنیاد پر۔ فرمایا جب یہ کر لیتی ہے، فرمایا اللہ فرماتے ہیں فَلْتَدْخُلْ مِن نَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، یہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہیے عورت، یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے گئی۔ فرمایا یہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، اور 8 دروازوں سے کس کو آواز آئے گی کہ جنت میں داخل ہو؟ حدیث پاک میں آتا ہے صرف ایک آدمی ہے، رسول